بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، 17 رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم الشان خاتون ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مطہر کے اندر آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کی عزت و عصمت، پاک دامنی اور طہارت کی گواہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے 2 رکوع نازل فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کی بارگاہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے، سلامی پیش کرنے کے لیے جبرائیل امین آسمانوں سے زمین پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر 3557 نمبر حدیث پاک ہے، جبکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر 24506 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے تھے اور کسی سے محو گفتگو تھے، محو کلام تھے۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے، میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ حضرت دہیہ کلبی سے مخاطب تھے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جن کے ساتھ میں محو گفتگو تھا، اور فرمایا کہ عائشہ جبرائیل امین تجھے سلام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر حضرت عائشہ نے کہا، علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے جبرائیل تجھ پر بھی اللہ کا سلام ہو، تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم الشان عورت ہیں، اتنی عظیم الشان خاتون ہیں کہ جن کو سلامی پیش کرنے کے لیے فرشتوں کا سردار زمین پر آیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ ازدواج میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کی تصویر 2 مرتبہ خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 3682۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ، فرشتہ میرے پاس آیا کرتا تھا خواب کے اندر، اور تیری تصویر کو ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹ کر میرے سامنے پیش کیا کرتا تھا، اور مجھ سے کہا جاتا تھا کہ اس پردے کو ہٹاؤ۔ جب میں پردے کو ہٹاتا تھا تو عائشہ سامنے تیرا چہرہ دکھائی دیا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک کی ذات نے ایسا شرف اور اعزاز عطا فرمایا کہ ان کو رشتہ ازدواج میں آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کا چہرہ دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہ تھیں، بلکہ علم کا، عمل کا، تقوی کا، طہارت کا، ریاضت کا، عبادت کا، شرافت کا پیکر تھیں۔ اور ان کے علم کے کیا کہنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی شریف کی یہ روایت ہے، معجم کبیر طبرانی کے اندر 299 نمبر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو جمع علم النساء هذه الامہ، فرمایا کہ اگر میری امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے، حتیٰ کہ فیہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو ازواج مطہرات ہیں ان کا علم بھی جمع کیا جائے، فرمایا کہ تمام تر عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے، اور دوسری طرف عائشہ الصدیقہ کا علم ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کان علم عائشہ اکثر من علمہن، فرمایا کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم تمام عورتوں سے فائق ہوگا، تمام عورتوں سے زیادہ ہوگا، تمام عورتوں سے برتر ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، اور اللہ رب العالمین ایسا علم کیوں نہ عطا فرمائے؟ اس لیے کہ یہ براہ راست فیضان نبوت سے مستفید ہوا کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی امین تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی خطیبہ تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی خطیب کو نہیں دیکھا، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، اور فطانت کے اعتبار سے۔ اسی طور پر ان کے علم کے کیا کہنے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ عالم بالقرآن، اور اسی طرح حلال کو حرام کو جاننے والا، اور علم الانصاب کو جاننے والا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنے زیادہ رتبے اور مقام کی مالکہ تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ ان کا جو حجرہ مبارک ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ فرمایا ہادہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیوی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر کے اندر، مبارک زندگی کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب علم حاصل کیا، اور اسی طور پر جو ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور پھر اس کے بعد امت کے اندر منتقل فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ سے مشکل وقت میں آ کر جہاں کہیں نزاع پیدا ہو جاتا اور مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہو کر اس مسئلے کو حل فرمایا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم و عمل کا آفتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات اور محبوب بیوی، ان کا انتقال 17 رمضان مبارک 58 ہجری حضرت امیر المؤمنین خار المسلمین امام تدبر و سیاست جرنیل اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوا، اور ان کا نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا رات کے وقت وتر کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور انہیں جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو ان کا یہ یوم وفات میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی اس ناز کے اوپر تربیت کریں کہ وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار لیے ہوئے وہ آنے والی نسلوں کے لیے روشن مینار کی حیثیت رکھیں اور لوگوں کو ہدایت بانٹنے کا سبب اور ذریعہ بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، اور ان کے کردار کو، کریکٹر کو، عادات کو، اطوار کو، خصائل کو اور اخلاق کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔